بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حجاج کرام کو سفر عمرہ اور حج کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ طلب اور خواہش ہوتی ہے اور بحیثیت مسلمان ہونی بھی چاہیے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت مسجد میں نماز ادا کرنے کا ارادہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ اور یہ وہ عظیم دولت ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی بہت زیادہ خواہش اور طلب رہتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گنہگار آنکھیں کم از کم اپنی حیات میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار کریں اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق ہو۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن بندے کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ حجاج کرام کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سفر عمرہ اور حج سے فارغ ہوں اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ اور نیت کریں تو اس وقت میں ان کو سفر مدینہ کی نیت کر لینی چاہیے، اس طور پر کہ دل میں یہ سوچے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے یہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ السلام پیش کرنے کا میرا ارادہ اور مقصد ہے۔ اس نیت سے سفر شروع کریں اور مدینہ منورہ میں حاضر ہونے سے پہلے ہی اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے، کوئی بھی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ خصوصاً جب مدینہ منورہ پہنچے تو جان کر تمام سنتوں پر من وعن عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور خصوصیت سے بکثرت درود شریف کا ورد رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اسی طرح جب سفر شروع ہو جائے تو اس وقت بھی درود شریف کی خوب کثرت ہو، اور جب مدینہ منورہ کی آبادی نظر آنے لگے تو شوق دید اور زیادہ ہو جائے اور دل میں مزید محبت اور شوق کے جذبات پیدا ہوں کہ اب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت شہر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں نماز پڑھنے کا ہمیں موقع ملے گا، اس مسجد میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری 10 سال گزارے ہیں اور آپ نے وہاں نماز پڑھائی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اس مسجد میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کی توفیق دے گا۔ اس نیت اور اس ارادے سے اور زیادہ ہم کو شوق کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچیں تو اپنے قیام گاہ میں سامان وغیرہ رکھ کر اگر مناسب ہو، موقع ہو تو غسل کریں، اچھا لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، پھر اس کے بعد نہایت ہی ادب و احترام سے درود شریف پڑھتے ہوئے اگر موقع ملے تو باب جبرائیل سے یا باب السلام سے، یا اگر موقع نہ مل سکے تو کسی بھی دروازے سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بادب احترام داہنا قدم رکھتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے حق میں کھول دے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، اگر مکروہ کریں، اگر مکروہ وقت ہو تو گزرنے کا انتظار کریں، مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر اس کے بعد حمد و ثنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوب درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خوب توبہ اور استغفار کریں، اور نماز فرض کا اگر وقت ہو تو فرض نماز ادا کریں، نوافل کا جتنا
موقع ملے اتنی نوافل کا اہتمام وغیرہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ جیسا کہ حجاج کرام جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ریاض الجنہ کے لیے وقت مقرر کیا جا رہا ہے، سلاٹ وغیرہ کے ساتھ ریاض الجنہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ مسجد نبوی اور ریاض الجنہ، اسی طرح صفہ کا چبوترا وغیرہ کے عنوان سے مسجد نبوی کا جو ویڈیو بنایا گیا ہے، اس کے اندر کچھ تفصیلات دی گئی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ ریاض الجنہ کی، صفہ کے چبوترے کی، اسی طرح مسجد نبوی کے جو فضائل وغیرہ ہیں اس کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب یہاں صرف حاضری کے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ریاض الجنہ میں اگر موقع ملے تو جتنا جلد ہو سکے وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے، مختصر سی دعا کر کے جلد سے جلد وہاں سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر صفہ پر بیٹھ کر کچھ تلاوت وغیرہ کا موقع ملے کہ وہ مبارک چبوترا جس کے طلبہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے ہزاروں احادیث وہاں بیٹھ کر جو ہے پڑھی ہیں، سنی ہیں اور محفوظ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، تو وہاں پر بھی اگر موقع ملے تو بیٹھ کر 2-4 آیتوں کی تلاوت کرنے کی فکر کوشش کریں۔ اگر موقع نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اہم مرحلہ بھی آتا ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کا معاملہ، کہ روضہ اقدس پر حاضری کے وقت میں نہایت ہی ادب و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا جو شوق ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ترتیب کے ساتھ اور لین لگا کر آگے بڑھے بغیر جس وقت ہمارا موقع آئے اسی وقت ہی نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بالکل ہی خاموشی کے ساتھ، دل میں درود شریف پڑھتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے، جالی مبارک کے سامنے ہمیں حاضری کا موقع ملے تو جو پہلا سوراخ وہاں پر ہے اس کے پاس پہنچتے ہی اپنی نظر جھکا کر یوں کہتے ہوئے کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کہتے ہوئے پھر کسی کا سلام اگر ہمیں پیش کرنا ہو، کسی نے خواہش کی ہو اور ہمیں حکم دیا ہو کہ ہمارا سلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے تو ان کا نام لے کر، ان کے والد کا نام لے کر یوں عرض کریں کہ اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے بھی آپ کی خدمت میں ہمارے توسط سے سلام پیش کیا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر دوسرے سوراخ کے سامنے یوں عرض کریں کہ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ جزاک اللہ عن امتی محمد خیرہ۔ پھر آگے بڑھ کر اور جو تیسرا سوراخ ہے وہاں پہنچ کر یوں عرض کریں کہ السلام علیکہ یا سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جزاک اللہ عن امتی محمد خیرہ۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے آہستہ آہستہ نظریں جھکاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پھر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر قبلہ رو ہوں اور پیٹھ کی طرف جو ہے روضہ اقدس نہ ہو، وہاں بڑھ کر قبلہ رو ہو کر خوب رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور خود اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ساری امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوب درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پھر وہاں سے پھر مسجد نبوی کے ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں پر جتنا ہم سے ہو سکے، ممکن ہو اتنی دیر تک جو ہے نوافل وغیرہ پڑھیں، اور جتنے بھی دن مدینہ منورہ میں قیام رہے کوشش یہ کریں کہ تمام نمازیں ہماری مسجد نبوی میں ادا کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ ہاں اگر قیام گاہ بہت دور ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، قریب کی کسی بھی مسجد میں اگر ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام زادہ اللہ شرفا و عظمہ میں نماز ادا کرنے کے برابر ہم کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یعنی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ میں اگر ہم کو زیادہ دن حاضر ہونے کا موقع ملے تو کم از کم جو ہے تمام فرض نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کا اگر موقع ملے تو بہت زیادہ بہتر بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں بہنیں اور خواتین بھی کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے اگر انہیں مسجد نبوی میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو بہت بہتر ہے، اگر موقع نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی قیام گاہ ہی میں وہ نمازیں ادا کرتے رہیں۔
وہیں سے درود شریف کا کثرت سے نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور مدینہ منورہ میں حاضر رہ کر اگر موقع ملے تو وہاں کی جو زیارت گاہیں ہیں وہاں پہنچ کر بھی زیارتوں وغیرہ سے جو ہے فیضیاب ہونے کی ہم فکر اور کوشش کریں، اور زیارت گاہوں کے سلسلے میں بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائے گئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیو کو بھی اگر دیکھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو حجاج کرام، آج کے اس موقع پر یہ مختصر سا ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری کے آداب، اور اسی طرح روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور سلام پیش کرنے کے آداب آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کی عبادتوں کو قبول فرمائے، مناسک حج کو قبول فرمائے، اور حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔